رمضان کا موسم ہمارے بچے اپنا نام عزیز بھٹی رکھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. سڑکوں کا نام عزیز بھٹی کے نام پہ ہو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پارک کا نام, محلے کا نام, علاقے کا نام عزیز بھٹی کے نام پہ ہو, سارے خوش ہوں گے. لیکن کیونکہ اس نے انڈیا کا ستیہ ناش کر دیا تھا تو انڈیا کے ہندوؤں کو نہ عزیز بھٹی اچھا لگے گا, نہ اس کا نام اچھا لگے گا, نہ اس کا جلسہ اچھا لگے گا. اب پتا چلا کہ حسین ہے اسلام کا ہیرو جو یزید کی اولاد ہے, اسے مجلس کیسے اچھے لگے. والی جنگ میں دو بندے بڑی بہادری سے لڑے تھے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور منبر رسول کی عزت کو پہچانتے ہوئے اس پر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں. دو بندے بڑی بہادری سے لڑے. ویسے تو پوری فوج بڑی بہادری سے لڑی تھی 1965 میں, کیونکہ اس وقت تک فوج میں ضیاء الحق والی نحوست نہیں تھی. اس وقت ہماری فوج کا سلوگن تھا یا علی, نعرہ حیدری یا علی. یہ کتی کا بچہ آیا تو اس نے کہا نعرہ حیدری ختم کرو, پھر اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ شروع کروا دیا. اس بے غیرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں کا مطلب ایک ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. اس بے غیرت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری دونوں کا مطلب ایک ہے. دونوں اسماء اعظم. 65 کی جنگ کا عالم یہ تھا, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ پاک فوجیں بڑھ رہی تھیں شان حیدر کی طرح. گجرات نہیں بولے گا تو کون بولے گا. پاک فوجیں بڑھ رہی تھیں شان حیدر کی طرح, ٹینک ہوا میں اڑ رہے تھے باب خیبر کی طرح. ٹینک ہوا میں اڑ رہے تھے باب خیبر کی طرح. دو بندے بڑی بہادری سے لڑے. ایک عزیز بھٹی میجر, دوسرا تھا کرنل شفقت عباس بلوچ. میں براہ راست ان سے ملاقاتیں ہوئی لاہور کے اندر. کرنل شفقت بلوچ, ان دونوں کے نام گئے تھے ایوب خان کے پاس نشان حیدر کے لیے. عزیز بھٹی پہلے دوسرے دن شہید ہو گیا تھا. اونچی جگہ پہ کھڑا تھا, بتا رہا تھا یہاں حملہ کرو یہاں حملہ کرو. گولہ آیا تھا اور وہ سینے پہ لگا تھا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن کرنل شفقت بلوچ 17 دن لڑتا رہا. انڈیا کا جو جنرل تھا اس بے غیرت نے کہا تھا کہ میں جیم خانے میں جا کر, لاہور میں مال روڈ پر جیم خانے میں شراب پینی ہے میں نے. اس کے بعد تھوڑے سے سپاہی تھے. یہ رپورٹ جنگ ختم ہونے کے بعد آئی کہ وہاں سپاہی تھوڑے سے تھے. اور اس بے غیرت نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت بڑی فوج پاک آرمی کی وہاں پہ. تو شفقت بلوچ نے ٹیلی ویژن پر ہنستے ہوئے کہا تھا تجھے فوج زیادہ کیوں نہ لگتی, میں ناد علی جو پڑھ رہا تھا. تجھے فوج زیادہ کیوں نہ لگتی, میں ناد علی جو پڑھ رہا ہوں. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے,
وہ بندہ بولے گا جس کا ایمان ہو میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا۔ مسلسل بھوک پیاس میں انڈین آرمی کو روک کے کھڑا، اس کو تمغہ ملا تھا سیویئر آف لاہور، لاہور بچانے والا۔ چنگم بچے ختم نہ ہو سی تو بول نہ سکتے، یہ کاٹ کے جیب چ کاٹ لے، یہ ختم ہونے شے نہیں، لڑائی تے چنگم ایک ادھی ختم۔ توجہ چاہتا اب مجلس اذا کے آداب ہوتے ہیں، ابا جی مر جائے بندہ چنگم نہیں کھاتا وہاں پر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، اس کی آداب والدین کو سکھانے چاہیے کہ جب امام کے دربار میں جاؤ تو کیسے جاؤ، کبھی ادب کے ساتھ یہاں پہ بیٹھو تو پھر با ادب با مراد، بے ادب نا مراد۔ اس لیے سامعین گرامی قدر آل محمد کی عزت کی قسم، یہ جو فکرے میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب جنرل ایوب کو پہنچے۔ اس ممبر کا تعلق کسی کی خوشامد سے نہیں، اس ممبر کا تعلق سیاست سے نہیں، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے۔ ایوب خان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا فکرہ اس کے ثواب کے لیے جائے۔ آل محمد کی عزت کی قسم اس فکرے کا ثواب پہنچے گا ایوب خان کو۔ سارے کور کمانڈرز کہہ رہے تھے شفقت بلوچ کو نشان حیدر دو، اس کا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ کہ کیوں؟ اس کا زندہ، میرے پاس پر ہوتے نا میں اوڑھ کے تو پھر یہ فکرہ کہتا ہوں۔ اس کا زندہ ہے، نشان حیدر سپاہی کو بھی مل سکتا ہے اور ملا ہے۔ زیادہ نشان حیدر ہے نہیں گجرات کو تو چوپی تو سو، سپاہی کو بھی ملا۔ سوار محمد حسین سپاہی تھا نا، نشان حیدر ملا اسے، سپاہی کو بھی مل سکتا ہے۔ لیکن ایوب خان نے شرط لکھی مرنا، اس نے کہا زندہ کو نہیں دوں گا، اگلی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نشان حیدر لگا دوں اور جوان اگلی جنگ میں بھاگ جائے، اتنے نشان حیدر لگے ہوئے تو بندہ ناصرے ہو گیا۔ علی کی توہین ہو جائے۔ 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو سکتا، 65 میں ایک بندے کو نشان حیدر ملے، 71 میں وہ گرفتار ہو جائے۔ 71 پھر جنگ ہوئی آئی نا بچے، مشرتی علوم تو پڑھی کرو تھوڑی دیر۔ تو سامعین گرامی، اس لیے پوری کائنات گواہ رہے، جب تک آوازیں نکلیں گی ہمارے سینوں سے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم مر جائیں گے ہمارے بچے پوچھیں گے بتاؤ حسین کے قاتل کون ہیں۔ ہمارے بیٹے نہ رہے، ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ ماتم کر کے پوچھیں گی بتاؤ حسین کے قاتل کون ہیں۔ نہیں چھپنے دیں گے حسین کا قاتل۔ یہ ہمیں بی بی زینب نے سبق پڑھائے، وہ بازاروں میں آئی اسی لیے تھی، حسین تیرے قاتل نہیں چھپنے تھے۔ وہ شرابیوں سے گفتگو اسی لیے کرتی تھی، زینب اور شرابی سے گفتگو۔ ہے دارین قربان، دارین قربان، دارین قربان۔ اہل سنت شاعر ہے، اہل سنت شاعر، آگے آ جاؤ جی، بسم اللہ، میرے مولد مداح بسم اللہ تشریف۔ اہل سنت شاعر ہے۔ مجھے بڑا عرصہ پہلے اس کا شعر کسی نے مدینے میں سنایا تھا، مجھے دل کے اوپر لکھا گیا، بڑا عجیب اور بڑا غریب شعر، اللہ مان والا۔ بسم اللہ سے وہ کہتے ہیں میں پوچھیا بہو ہے دسین دا کوئی نہیں، ذہن میں رہے کہ اہل سنت ہے، میں پوچھیا بہو ہے دسین دا کوئی نہیں، تے کھوج دے وچ سراغ ودے
میں سوچا بہویں سچیندا ودا تے سوچ دے وچ دماغ ودے. میں سوچا بہویں سچیندا ودا تے سوچ دے وچ دماغ ودے. جناب زینب بازار شام وچ تے سر تے یارب ردا نہ ہووے. جناب زینب بازار شام تے سر تے یارب ردا نہ ہووے. کہار ہومن دا وقت ہاوی خاموش رہ گئے اے داغ ودے. تو جو کہارا میں کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی؟ کائنات کیوں نہیں غرق ہوئی؟ ملکہ عالیہ بزرگ ذاکرین کا ایک فکرہ تھا، اس میں پوری دنیا روتی تھی. مجھے اس فکرے پر اعتراض نہیں ہے، درد کی کوئی بھی رنگ ہو سکتے ہیں. وہ کہتے تھے خدا علی کو دھیاں نہ دے ویا. یہ بھٹی صاحب مرحوم کا فکرہ. وہ فرماتے تھے اللہ علی کو دھیاں نہ دے ویا. سمجھ آئیے ترجمے کی؟ اللہ علی کو بیٹیاں. میں بھٹی صاحب کی قبر پہ گیا تھا، میں نے پیروں کی طرف سے چوم کر کے کہا تھا بھٹی صاحب اگر اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا علی کے بیٹوں کے قاتل چھپ جاتے. اس ظالم دنیا کے ظالم قانونوں میں بھی قانون ہے عورت کو ہتھ کڑی نہ لگاؤ. محمد کی بیٹی کو ہتھ کڑیاں پہنوا کے تجھے شرم نہیں آتی مسلمان کلمہ؟ جن ہاتھوں نے قرآن کے علاوہ کوئی وزن کبھی نہیں اٹھایا تھا. قرآن کے علاوہ جن ہاتھوں نے وزن ہی کوئی نہیں اٹھایا. مدینے سے چلنے لگے تھے، حق مہر تھا بی بی زینب کو کہ جب حسین مدینہ چھوڑے گا عبداللہ مجھے ساتھ جانے کی اجازت دینا، یہ میرا حق مہر ہے. پوری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جس دن گزر گیا ہو اور بی بی زینب نے حسین کو نہ دیکھا ہو. آپ شیعہ ہو، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے جتنی دیر مسجد سے نہیں آ جاتا تھا حسین دروازے پہ کھڑی رہتی. ولید کے دربار میں جانے سے پہلے میرے مولا نے سپاہیوں سے کیا کہا تھا؟ میں بہن کو مل کے تو پھر دربار میں. ایک دفعہ پوچھا بھی تھا امام حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا. جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرے مولا نے پوچھا کہ میری بہن زینب مجھے صرف اتنا بتا، تھوڑی معاف کریں، میری بہن زینب صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ جب میں مسجد تک جاتا ہوں آرام فرمایا کریں، اپنی نماز پڑھ کے دروازے کے پیچھے کیوں کھڑے ہو کے انتظار. غیرت مندو، عزادارو، بالخصوص سادات عظام رو کے کہتی ہے جس دن سے حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں میرا مدینے والوں پر سے اعتبار اٹھ گئی. جانے لگے اس کے پردے کے لیے رات بھی کافی نہیں تھی. یا تو گجرات والوں انہیں گال بڑی ہوئی ہے، اگر گال بڑی ہوئی ہے تو پھر تو شیعہ پاگل ہیں. اور اگر حقیقت ہے کہ وہ پیر اٹھائے اور علی پیچھے سے قدموں کا نام مٹا دے پھر سوچ زینب کا پردہ کیا ہے. قبرستان کے دروازے پہ پہنچے، علی